السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شام کشتاہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شام کشتاہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ محترم سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع علماء بہار خدمات احادیث کے تناظر میں ہے۔ اس عنوان کو سنتے ہی یقیناً بہت سے نام آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ منطق اور فلسفہ کا امام ملا محب اللہ صاحب اسلام العلوم بہاری تھا، قطب اللہ کتاب بشار کریم گڑھ مولوی بہاری تھا، محرک زمانہ اور انصاف پردازی کے بادشاہ سید سلیمان ندوی کو بہار نے پیدا کیا۔ ادیب دوراں قلمی میدان کے شہسوار مناظر احسن گیلانی کی پیدائش اسی بہار کی سرزمین نے کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نحو کے اول منت اللہ رحمانی کو جنم اسی بہار نے دیا، اور فقہ فتویٰ کی دنیا کا یکساں روزگار مجاہد الاسلام قاسمی کی پرورش اسی بہار کی سرزمین نے کی۔ غرض یہ کہ اگر تمہیں درویش خدا کی تلاش ہے تو سرزمین بہار کا سفر کرو، اگر ادیب زمانہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بہار کے لیے رستے سفر باندھ کر دیکھو، اگر تمہیں شاعروں کے ایک ہجوم کی تلاش ہے تو پٹنہ اور دربھنگہ کا مطالعہ کرو، اور اگر تم مجاہدین آزادی کے ایک داستان خون چکا سننا چاہتے ہو تو بکسر اور صادق پور کی تاریخ کو دہراؤ۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ کسی بھی فن کے سپوتوں کو پیدا کرنے میں سرزمین بہار نے کبھی جہالت سے کام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبد المجید دریابادی کو اس حقیقت کا اعتراف لفظوں میں کرنا پڑا کہ بہار کی سرزمین آج سے نہیں گوتم بدھ کے زمانے سے پر چلی آ رہی ہے۔ کیسے کیسے عالم درویش حکیم ادیب محرف اور شاعر اسی خاک سے تھے، وہی بہار جس کا پانی کوئی غبی پیے تو ذہین ہو جائے، یا گیان کی سرزمین رہی۔ یہاں آ کر لوگوں نے گیان حاصل کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں بہت سے لوگ پیدا ہوئے اور یہی کی خاک میں مل کر رہ گئے کہ انہیں دنیا جان نہ سکی۔ وہ خود بھی یہی چاہتے اور دور دراز سے آنے والے دعوت ناموں کے جواب میں بس اتنا کافی سمجھا کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ سامعین، تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کا وہ سورج جو سرزمین عرب میں طلوع ہوا تھا، جب اس کی تابناک کرنیں سرزمین ہند پر روشن ہوئے تو جہاں ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے بزرگ ہستیوں نے قال اللہ و قال رسول کی پرنور فضاؤں کو زمین ہند سے معطر کرنا شروع کیا، وہی سرزمین بہار کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے جیالوں نے فن حدیث کی وہ گرہ قدر خدماتیں انجام دی ہے جو تاریخ کے اوراق میں آج ادھر سے لکھا جائے گا۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ اس منکر سے اس بحری خار کو سمیٹنے کی کوشش کیسے کروں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھوڑوں داستاں کیسے، جبکہ ہزاروں نغمے وفا ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زبان ہے ساکت قلم ہے حیراں، بتاؤ کیسے میں راز پہنا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا ابل رہے ہیں۔ گلشن حسینیہ کے نو امید پھولو، اگر تم علماء بہار خدمات حدیث کی واقعیت چاہتے ہو تو آؤ تمہیں سرزمین بہار کی پرنور فضاؤں کا سیر کراؤں، اور اگر تم مجاہدین آزادی کے ایک داستان خون چکا سننا چاہتے ہو تو بکسر اور صادق پور کی تاریخ کو دہراؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبد المجید دریابادی کو اس حقیقت کا اعتراف لفظوں میں کرنا پڑا کہ یہی سرزمین بہار کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے جیالوں نے فن حدیث کی وہ گرہ قدر خدماتیں انجام دی ہے جو تاریخ کے اوراق میں اب ادھر سے لکھا جائے گا۔ اور اگر تمہیں ایک طرف شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری جیسا نیر تابہ ملے گا تو دوسری طرف شاہ علی حبیب نصر جیسا محدث زمانہ ملے گا،
اور اگر تمہیں ایک طرف ملا عتیق الرحمان بہاری کی 10 بخاری اور نفتح سرگی سے لطف اندوز ہوں گے تو دوسری طرف مفتی اعظم سعود بھاگلپوری کی 10 بخاری اور مسلم کی گنگناہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اگر ایک طرف ولایت علی صادق پوری جیسا عظیم المرتبہ محدث ملے گا تو دوسری طرف شیخ الہند کا لاڈلا اور چہیتا شاگردہ درویش دمنوی ملے گا۔ ان میں سے ہر ایک علوم فنون کے نیر تابع اور آسمان ہدایت کے روشن ستارے تھے اور ہیں۔ ان کی فقاہت و حدیث فہمی کے شاہد نہ صرف ہندو پاک کی سرزمین ہے بلکہ افغانستان و پاکستان، عراق و ایران اور مرکز علوم فن سمرقند و بخارا کے باشندگان شہدائیان رسالت بزمان عالیہ کہہ رہے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گلی نہ جانے بات تو سارا جانے ہیں۔ نہیں منتقشتاب سنیدن داستاں میری، نہیں منتقشتاب سنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اٹھا ہے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھا ہے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔